حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے کھانے کی دعوت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ولیمے کے سلسلے میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا ولیمہ کیا۔ صحابہ بھی ولیمہ کرتے تھے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق، ہماری طرح بہت زیادہ انتظامات نہیں کیے جاتے تھے۔ اگلے دن جو عزیز و اقارب تھوڑے بہت گھر میں موجود ہوتے انہی کو کھانا کھلا دیا جاتا، یہ ولیمہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تو پورے خاندان کو، پورے محلے کو، قرب و جوار کو، سب کو جمع کر کے قرض لے کر حد سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ہم نے اس سنت کو گناہ کا ذریعہ بنا دیا، اس میں سارے گناہ جتنے بھی حرام کام ہیں وہ ہم اس میں جمع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو نکاح ہوئے، بعض سفر میں ہوئے، بعض مدینہ میں ہوئے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں کیا، جو موجود ہوتے تھے۔ ایک ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کیا، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ اور اس میں بھی صحابی کو بھیجا کہ باہر جو جو موجود ہیں، جو تجھے ملتے ہیں ان کو لے آؤ، وہ کھانا کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی شادیاں ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نہیں بلاتے تھے۔ اب محلے میں چھوٹا سا مدینہ تھا، کوئی بڑا شہر نہیں تھا، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود تھی، لیکن وہ نکاح کو سادہ رکھا ہوا تھا۔ 2-4 بندے مل کے نکاح کر لیتے، 2-4 سے سنت سے ولیمہ ادا ہو جاتا۔ آج ہم ولیمے کے لیے کتنا کرتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اور اس دور میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے، جو مالدار ہوتے، چودھری ہوتے، وہ اپنے جیسوں کو بلاتے، جو عزیز و اقارب غریب ہوتے ان کو چھوڑ دیتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ بدترین وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غرباء کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک بات ساتھ ذہن نشین کر لیں، دعوت کا قبول کرنا واجب ہے، سنت نہیں ہے، سنت سے بڑھ کر ہے، اور واجب کو بلا عذر چھوڑنے پر انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعوت کو چھوڑا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کوئی عذر پیش آ گیا، کسی نے دعوت کی تھی یا کسی کا ولیمہ تھا، جانا تھا، عذر پیش آ گیا، کوئی فوتگی ہو گئی یا کوئی بیمار ہو گیا اچانک، تو عذر کی وجہ سے نہ جائے تو گناہگار نہیں ہوتا۔ لیکن عذر کوئی نہیں ہے، ویسے کسی وجہ سے نہیں جاتا، تو یہ نہ جانا انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ ولیمے کی دعوت ہو، پھر ولیمے کے علاوہ کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی عزیز اگر کھانے کی دعوت کرتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ 2 شرطیں ہیں دعوت کو قبول کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ جس نے انتظام کیا اس کا مال حرام کا نہ ہو۔ اگر اس کا اکثر مال حرام کا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ معلوم ہے کہ اکثر اس کی آمدن حرام کی ہے، تو پھر دعوت کو رد کر دے کہ بھائی میں نے نہیں کھانا۔ دوسرا یہ کہ جس محفل میں جا رہا ہے وہاں گناہ کے کام نہ ہوں۔ اگر معلوم ہے کہ وہاں گناہ کے کام زیادہ ہوں گے تو پھر بھی نہ جائے، پھر انکار کر دے کہ بھائی دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، ثواب ملے گا، لیکن آپ نے وہاں یہ بے حیائی کے کام کرنے ہیں، ناچ گانا ہے، یہ ڈانس ہے، تو یہ تو سارا گناہ کبیرہ ہے، تو مجھے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا، لہذا میں نہیں آ سکتا۔ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ایک آمدن اکثر حرام کی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جس محفل میں جا رہا ہے وہاں گناہ کے کام نہ ہوں۔ اگر وہاں گناہ کے کام ہیں تو پھر بھی دعوت کو چھوڑنا جائز ہے، یا جس کی آمدن حرام کی ہے معلوم ہے تو پھر بھی انسان نہ جائے۔ البتہ معلوم نہیں ہے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی صاحب کھلاتا پلاتا ہے، تحفہ دیتا ہے یا اپنے گھر بلاتا ہے، آپ کو اس کی آمدن کا معلوم نہیں کہ اس کا روزگار کیا ہے، تو فرمایا پوچھو مت۔ ایک بندے کا علم نہیں ہے، وہ آپ کو کھانے پر دعوت دیتا ہے یا آپ کو تحفہ دیتا ہے، تو یہ مت پوچھو کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ امید رکھو کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو حلال کھلائے گا، حلال پلائے گا۔ تو اس امید پر، جس کا علم نہیں ہے لیکن جس کا علم ہے، وہاں جان بوجھ کے حرام کھائے گا تو گناہگار ہوگا۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں فرماتا۔
کتنی سخت وعید ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر زیادہ نیکیاں کرنے کی رغبت اور گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اکثر کھانا پینا حرام کا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ نیکیوں کے لیے دوڑ اور وہ گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہے۔ بس کھایا پیا، وقت پاس کیا، یہ حرام کھانے کی وجہ سے ایسا۔ تو دعوت ولیمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کیا جائے بغیر عذر کے۔ اگر عذر ہو تو پھر انسان چھوڑ سکتا ہے، اور کوشش کی جائے کہ ان میں تمام عزیز و اقارب کو انسان نے دعوت دینی ہے تو غریب اور مالدار کا فرق نہ کیا جائے۔ بلانا ہے تو سب جیسوں کو بلائے، جتنوں کو بلانا ہے۔ انسان اگر دیکھتا ہے کہ محلے والوں کو بلانا ہے تو محلے میں مالدار غریب کا فرق نہ کرے، رشتہ داروں کو بلانا ہے تو اس میں مالدار اور غریب کا فرق نہ کرے۔ اگر دو بھائی، ایک مالدار ایک غریب ہے، مالدار کو بلاتا ہے غریب کو چھوڑتا ہے تو یہ بدترین کھانا بن جائے گا۔ بلانا ہے تو سب کو بلائے۔ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے، پہلے لسٹ بناتے ہیں، ہاں بھائی کس نے پیسہ دینا ہے کس نے نہیں دینا، پھر جن سے امید ہوتی ہے کہ یہ کچھ دیں گے ان کو بلاتے ہیں، جن سے امید نہیں ہوتی کہتے نہیں یار ان کو رہنے دو۔ ایسا نہیں، جب دعوت کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے تو پھر لالچ نہ ہو، پھر بغیر امید کے انسان سب کو بلائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔